حبیب کبریا تم ہو۔ اور اس وقت انسان اپنے کیے ہوئے کو جان لے گا، جو اس نے آگے بھیجا، یعنی جو اس نے نیک اعمال کیے ان کو بھی جان لے گا، وآخرت، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، یعنی جو برے اعمال وہ پیچھے چھوڑ کر چلا گیا ان کو بھی جان لے گا۔ یعنی قیامت کے دن جب انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو اس وقت سارا رجسٹر اور سارے اعمال اس کے سامنے کر دیے جائیں گے۔ تو دنیا کے اندر ہمارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں اور کوئی لکھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے متعین ہیں، وہ ہمارے ہر عمل کو، ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو ان سب کا تقاضا یہ تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، کہ جب سب کچھ ہوگا، دنیا بھی ختم ہو جائے گی اور ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے اور تمام اعمال جو ہم نے کیے ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے؟ اسی کو آگے انسان کی جو غفلت ہے، انسان جو غفلت میں پڑا ہوا ہے، اس غفلت پر تنبیہ کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے رب کریم سے کس چیز میں دھوکے میں پڑ گیا، یا کس چیز نے تجھ کو اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا؟ یعنی وہ رب ہے اور کریم بھی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ صرف، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جو کریم ہے اس کو ذکر کیا کہ وہ تیرا رب کریم ہے، وہ تجھ کو عطا کرتا ہے اور تیری مصیبتوں کو ختم کرتا ہے۔ اتنا کریم رب، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کی فرما برداری کی جاتی، کہ جو احسان کرتا ہے، جو محسن ہوتا ہے اور جو منعم ہوتا ہے، یعنی جو ہمیں عطا کرتا ہے چیزیں زندگی بسر کرنے کے لیے، تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کی اطاعت کی جاتی۔ دنیا کے اندر اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو جس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے اشاروں کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا محسن ہے، اس لیے کہ وہ اس کو دنیا کی جو اس کے لیے ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو فراہم کر رہا ہے۔ لیکن انسان ایسا ہے کہ اتنا کریم رب جو فوری طور پر سزا بھی نہیں دیتا، اس کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو صفت کرامت ہے، جو کریم ذکر کی گئی یہاں پر، تو اس صفت کا تھوڑا سا بیان ہے کہ وہ کیسے کریم ہے۔ الذی خلقک، یعنی تیرے اوپر کتنے احسانات کیے اس نے۔ وہ ایسا کریم ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا، تو کچھ نہیں تھا لیکن تجھ کو بنایا، اور بنایا بھی کیسے؟ انسان بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا، فسواک، اور پھر تجھ کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ دو ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھوں میں فرق نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ایک چھوٹا ایک بڑا۔ دو آنکھ ہیں، دونوں آنکھیں ٹھیک ٹھاک ہیں۔ دو پیر ہیں، دونوں پیر اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک بنا دیے۔ اگر وہ چاہتا تو اولاً تو وہ انسان ہی نہ بناتا، کوئی جانور کی شکل دے دیتا۔ اور ایسا اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی کیا بھی ہے کہ ماں کے پیٹ سے بندر پیدا ہو گیا، ماں کے پیٹ سے سانپ کا بچہ پیدا ہو گیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمارے ساتھ بھی ایسا کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا، یہ اس کا فضل ہے۔ فعادلک، اور تجھ کو برابر کر دیا، بہترین بنایا، خوبصورت بنایا، اچھی شکل میں بنایا، اور کتنے مناسب انداز میں بنایا۔ اس کا اندازہ اگر ہم دوسری مخلوق کو دیکھیں، سامنے رکھیں، تب پتہ چلے گا۔
کوئی سی بھی مخلوق کو لے لیں، اس کی جو حیت ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، اس کے مقابلے میں انسان کی بناوٹ بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ انسان کتنا ہی غور و فکر کر لے لیکن اس کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتا۔ ہاں اتنا سمجھ سکتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں۔ اور یہ بنایا کس نے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ ساری ہمارے اندر خوبیاں پیدا کی ہیں۔ تو اس کا تقاضا کیا تھا؟ اس کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانی جاتی اور اس کے احکامات کی پیروی کی جاتی۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں تجھ کو چاہا جوڑ دیا، کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو کچھ کم بنایا، کسی کو کیسا بنا دیا۔ دنیا کے اندر اب تک کتنے انسان آ چکے ہیں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور فی الحال کتنے انسان ہیں اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ ہر سیکنڈ میں مر رہے ہیں اور جی رہے ہیں، مکمل اندازہ نہیں لگا سکتا کوئی۔ لیکن جتنے بھی انسان ہیں، کسی بھی ایک انسان کی شکل اور صورت دوسرے انسان سے نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس صورتوں کے کتنے خزانے ہوں گے، کتنا بڑا خزانہ ہوگا کہ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن شکلیں صورتیں الگ الگ ہیں، مزاج الگ ہے، کسی کا سخت ہے کسی کا نرم ہے، صلاحیتیں الگ الگ ہیں، کسی کے اندر اللہ نے کچھ صلاحیت پیدا کر دی، کسی نے کچھ پیدا کر دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس شکل میں چاہا اس کو اس شکل میں بنا دیا، کسی کو حسن دے دیا، کسی کو صلاحیت دے دی۔ یہ تکبر کی چیزیں نہیں ہیں کہ کسی کو خوبصورت بنا دیا تو اب وہ تکبر کر رہا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں بندے کا کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ اگر بندے کا کوئی کمال ہوتا پھر وہ تکبر کرتا تو بات آتی سمجھ میں، لیکن بندے کا تو کوئی کمال ہی نہیں۔ ایک ناپاک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا انسان بنا دیا، تو اس کی تو ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ لیکن حبیب کی تم